مسیح یسوع میں عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ ہم دعا کریں گے۔ ہمارے قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور تو نے کہا کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اے باپ، ہم سب تیرے رحم کے، تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ ہمیں اپنے فضل کے نیچے چھپائے رکھ۔ ہمیں تیری مدد کی اشد ضرورت ہے، اور جب ہم ان حالات میں سے گزر رہے ہیں جو فی زمانہ ہے، تو ہمیں سے ہر ایک کو طاقت، قوت، دانش، حکمت، فہم عطا کر۔ ہمارے خاندانوں پر تیری نگاہ لگی رہے۔ ہماری دعا کو سن، مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت اور ان کی موت کے خواص، اور ایک ہم نے نقطہ دیکھا تھا کہ ہماری جو مخلصی ہے وہ فانی چیزوں سے نہیں ہوئی، سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع مسیح کے خون سے۔ اور پھر ہم نے پہلا پطرس دوسرے باب میں دیکھا تھا کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور وہ چاہتا کہ ہم گناہ کے اعتبار سے مریں اور راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس کانٹیکسٹ میں اسپرچول شفا کا ذکر ہے، ہماری روح کی شفا، لیکن ہم اکثر اسے فزیکل شفا میں بھی لے جاتے ہیں، لیکن اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ اسپرچول شفا کی بات ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی آیت پڑھی تھی، 2 کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ جو یعنی یسوع مسیح گناہ سے واقف نہ تھا، وہ بے گناہ تھا، وہ خدا کے روح سے آیا تھا، وہ خود خدا تھا۔ زمین پر بھی اس نے اپنی خدائی، اپنی الوہیت کو ظاہر کیا، اور اسی کو یعنی خدا باپ، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یعنی بیٹے کو خدا باپ نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن اس نے جب میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے تو اس وقت لکھا کہ باپ نے بھی اپنا چہرہ اس سے موڑ لیا، اور اس نے کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس نے گناہ لے لیے میرے اور آپ کے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ گناہ اس نے لے لی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ گناہ اس نے لے لیے اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی، اور یہ ایک خوبصورت بات ہے مسیح ایمان میں، اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں ماضی کے، اور جو ہم ہر روز بھی کرتے ہیں جانے یا انجانے میں، جب ہم اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں بحالی بخشتا ہے۔ اور پھر پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں بڑا خوبصورت خیال دیا گیا ہے۔ پہلا یوحنا کا خط 2 باب اور اس کی 2 آیت، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمانداروں کو لکھا گیا، بلکہ پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ ایمانداروں کو کہا گیا، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ وہ گناہگار شخص کے لیے کفارہ دیتا ہے،
اور اس کو راست باز بناتا ہے، اور جب وہ راست باز شخص بھی گرتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا رہتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 9ویں آیت میں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ 7ویں آیت کا اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ جو معافی ہے یہ ایک بڑی دولت ہے۔ بہت دنیا کے کسی شخص کے پاس مسیح کے بغیر معافی کی کوئی تسلی نہیں ہے۔ انہیں نہیں پتہ ہم کدھر جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں پر یہ نہیں پتہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح میں ہیں ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں جائیں گے۔ اسی لیے پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع۔ ہر شخص نے مرنا ہے، کیا ہے 70 سال 80 سال 85 سال 90 سال 100 110، ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن جو مسیح یسوع میں ہے وہ سو جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پاس ہم نے جانا ہے کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور انہیں دوزخ کا کوئی ڈر نہیں ہے، انہیں گناہوں کا خوف نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ان کے گناہ، میرے گناہ، آپ کے گناہ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں اپنے اوپر لے لیے، اور جو ابھی تک کشمکش میں ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اقرار کریں اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح سے مفت میں حاصل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا کریں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری طرف دیکھتے ہیں، تو گناہ معاف کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور یسوع مسیح نے جو قربانی دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہو، انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جنہوں نے یہ کفارہ حاصل کیا ان کے لیے شکر ہے، اور جو ابھی تک اس کفارے سے بے بہرہ ہیں، خداوند ان کی سمجھ کو، عقل کو، ذہن کو کھول تاکہ وہ اس مفت نجات کو بھی حاصل کر سکیں، کیونکہ جو چیز مفت ہے اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جو خریدی جائے اس کی بہت قدر ہے۔ لیکن اس نجات کی قیمت خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے صلیب پر اس کے خون کے بہہ جانے کے سبب سے ادا کی، بہت بڑی قیمت جو انسان کی عقل سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیں کلام مقدس کی ان سچائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باپ اس دعا کو سن، ان سب چیزوں کو بڑی برکت بخش، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔